یہ سب میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ اس ریلیشن سے کب کا نکل چکا ہوتا۔ یہ اگر آپ نے بات کہی نہ ہو تو سوچی ضرور ہوگی۔ اس میں مرد اور عورتیں برابر کی شریک ہیں، دونوں یہ چیزیں ضرور سوچتی ہیں۔ اس میں ایک مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے مین آر فرام مارس اینڈ وومن آر فرام وینس۔ یہ بتاتا ہے کہ زندگی کے اندر کیسے چھوٹی چھوٹی خوشیاں، خامیاں اور خوبیاں آپ کی زندگی، آپ کے ریلیشن شپ کو بہتر کر سکتی ہیں، اور کیسے یہ چھوٹی چھوٹی خامیاں بڑی ہو کر آپ کو ریلیشن شپ سے الگ کر دیتی ہیں۔ اس کے مطابق 1% سے بھی کم لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی کے اندر کسی بڑے المیے کے اوپر، کسی بڑے ایکشن کے اوپر، جس طرح آپ اپنے پارٹنر کو دھوکہ دے کے کسی اور پارٹنر کو رکھتے ہیں، اس کے اوپر آپ اپنے ریلیشن شپ سے الگ ہوتے ہیں، یہ 1% سے بھی کم ہے۔ 99% وہی لوگ ہیں جن کی زندگی، ان کا ریلیشن شپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی امپیکٹ ہوتا ہے، اور یہ چیزیں بڑی ہو کے اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ اب آپ کا گزارا نہیں ہوتا۔ مرد اور عورت کی ضرورت کیا ہے اس ریلیشن شپ کے اندر؟ پہلے دونوں کی اوپینین دیکھ لیں کیا ہے۔ مرد کہتا ہے میں پرووائڈر ہوں، میں پیسے لے کر آ رہا ہوں، میڈیکل بل پے کر رہا ہوں، بجلی کے بل پے کر رہا ہوں، پانی کا خیال رکھ رہا ہوں، گھر کی رسپانسبلٹی میرے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ میں جو میرا ٹراما ہے میرے ورک انوائرمنٹ کا، میں گھر پر نہیں لاتا، یعنی میرے آفس میں میرے باس کے ساتھ میری لائف کے اندر جو جاب ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو میں گھر پہ نہیں لاتا، اور نہ ہی میں ان کو ڈسکس کرتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں جو عورت ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے، میں نے آپ کو بچے دیے ہیں، میں ان بچوں کا خیال رکھتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کا بھی خیال رکھتی ہوں، گھر کو بھی مینج کر رہی ہوں، میں نے اپنے کیریئر کو بھی داؤ پہ لگایا ہے، زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، مجھے وہ اپریسیشن نہیں ملتی، میرے لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ میری ڈیوٹیز ہیں، اور اس ڈیوٹیز کے اندر بھی سٹینڈرڈ بہت ہائی مینٹین کرنے ہیں، جس کے اندر اگر میں نہیں کرتی تو مجھے اس پہ گلٹ فیلنگ دی جاتی ہے۔ اچھا، جو مرد ہے اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں گھر آؤں تو میں اپنے سارے ٹرامے کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، تو گھر مجھے لوگ خوشی سے ملیں اور اپریشیٹ کریں کہ میں نے بہت اچھا کام کیا، اور اسی طرح جو گھر کے ایموشنل ٹراما ہے وہ مجھے نہ دیے جائیں۔ لیکن ایک وقت کے بعد دونوں یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ کر رہا ہے تو پورا اوور آل گھر کے اندر یا اپنے لیے کر رہا ہے، اس کے اندر ایسا کوئی رول نہیں ہے جو اس کی لیے ڈیوٹی نہ ہو یا اس کی مجبوری نہ ہو، کرنا اس پہ لازم ہے۔ یہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب اپریسیشن ختم ہو گئی، یہ اب آپ کی مجبوری، آپ کرتے رہیں۔ مجبوری میں کام جو ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے، پھر انسان جو ہے دوسری خامیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ عورت اس سے کسی بات پہ لڑے گی کہ آپ صفائی نہیں کرتے، آپ ٹاول کو کہیں پھینک دیتے ہیں، جوتوں کو آپ نے ارینج کر کے نہیں رکھا۔ مرد جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی اور باتوں پہ ہے کہ آپ میک اپ صحیح نہیں کرتی، کپڑے کی آپ کو تمیز نہیں ہے پہننے کی، آپ باہر جاتی ہیں تو بات صحیح طرح نہیں کرتی، اس کی بیوی ہے وہ اس طرح کرتی ہے، اس کا میاں ہے اس نے اتنا بڑا گھر لے لیا ہے، اتنا بڑی گاڑی لے لی ہے، اس کے بچے اسکول میں جا رہے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کی فیلنگ، گلٹ فیلنگ ان کے انسانوں کے دل میں ضرور ہے۔ اب جب آپ کا پارٹنر جو آپ کے سب سے قریب ہے وہ یہ چیزیں آپ کے سامنے لا رہا ہے تو آپ کو اور بھی برا لگ رہا ہے۔ اب آپ کے لیے جو ہولڈنگ چیز ہے وہ آپ کے صرف بچے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں، ان کی تربیت بہتر ہو جائے، ان کے حالات بہتر ہو جائیں، ان کی زندگی بہتر ہو جائے۔ لیکن ایک چیز جس کا آپ خیال نہیں رکھ رہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے آپ کا ریلیشن ان کی سب سے بڑی ہولڈنگ پاور ہے۔ یعنی بچوں کی جو زندگی ہے خالی ان کی ایموشنل فیلنگز نہیں، ان کی جو پوری بلڈنگ کھڑی ہونی ہے جس کے اندر ان کی ایجوکیشن ہے، ریلیشن شپ ہے، انہوں نے شادی کرنی ہے، انہوں نے دوستوں سے ملنا ہے، وہ آپ کے اوپر، آپ کے ایکشنز کے اوپر، آپ کو رول ماڈلز بنا کر، آپ کو ہیروز بنا کر اس کے اوپر بلڈ ہو رہی ہے۔ اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں تو آپس میں بہت لڑتے ہیں، ان کی آپس میں بنتی بھی نہیں ہے، اور ان کے اندر تو خامیاں ہی بہت ہیں، پتہ نہیں ساتھ رہ کیوں رہے ہیں، لیکن دونوں مل کے کوشش یہ کر رہے تھے بچوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں میں بہت بہتر ہوں آپ کے لیے، دیکھیں یہ کام کر رہا ہوں، عورت کہہ رہی ہے میں بہت بہتر ہوں، میں یہ ساری چیزیں کر رہی ہوں۔ ان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے دوسرے پارٹنر کو یا فادر کو یا مدر کو بچوں کے سامنے کمتر شو کر رہی ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی اس کے اندر خامیاں جو ہیں یا تو اپنی لڑائیوں سے یا اپنے ایکشن سے وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں اس میں خامیاں۔ اب بچوں کی جو بیس ہے وہ اس سے خراب ہو رہی ہوتی ہے، یعنی جس چیز کو سب سے زیادہ ہولڈ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، جن کا ریلیشن ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ان کی تو آپس میں نہیں بن رہی، تو اپنی زندگی میں جب وہ اپنے دوست بناتے ہیں، ریلیشن بناتے ہیں، وہ ہمیشہ ڈر کے بناتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی ہولڈنگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی ہم سے کبھی بھی الگ ہو جائے گا۔ یہ جو ڈر ہوتا ہے کہ میرے سب سے قریب والے لوگ مجھ سے دور ہو جائیں گے، یہ آپ کو کبھی بھی کانفیڈنٹ نہیں ہونے دیتا۔
اس کے بعد جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ ایک لو ایوریج زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہے اب چل رہی ہیں زندگی. اس کے بعد اب ریلیشن میں بھی آتے ہیں تو ڈر ڈر کے آتے ہیں, کوشش کرتے ہیں وہ چیزیں نہ کریں جو آپ کے ماں باپ کر رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ بھی ریلیشن شپ کے اندر آپ کے پاس کبھی بھی وہ غرور, وہ طاقت نہیں ہوتی کہ آپ ہمیشہ گارنٹیڈ رکھ سکیں کہ یہ ریلیشن شپ آپ کے پاس رہے گا. اچھا, اس کے ساتھ بچوں کے اوپر آپ نیگیٹو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب کرنا کیا آپ نے, 5-6 چیزیں وہ لکھ لیں کہ جو دوسرے پارٹنر کو اپریشیٹ کرتی ہیں, اور تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ آپ کی کیا چیزیں جن کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا. وائف بھی لکھ لے, ہسبینڈ بھی لکھ لیں, ہفتے میں 1 بار یا 2 بار ضرور یہ ان کو بتا دیں کہ آپ کی کمائی, آپ کی محنت, آپ کی جو چیزیں وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں, اور آپ جتنا ٹائم بچوں کو ہمیں دے رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. اگر اس میں کچھ کمی بھی ہے بعد میں بتا سکتی ہیں, لیکن اس لمحے کے لیے 2 سے 3 منٹ کے لیے آپ دیکھیے گا اپنے پارٹنر کے اوپر مسکراہٹ دیکھیے گا جب آپ اسے کہیں گے کہ ہم آپ کے لیے شکر گزار ہیں, وی آر تھینک فل کہ آپ یہ کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہسبینڈ وائف کو کہہ دے آج گھر صاف ہے, بچوں کے بیگ وغیرہ بھی بڑے اچھے تیار تھے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بچے اچھے تیار ہو کے نہیں آتے, اور بہت ساری عورتیں اپنے گھر کے لیے اتنا ٹائم نہیں دیتی, اتنا سلیقہ نہیں دیتی. یعنی جو بھی 3-4 چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ بتائیں. آپ دیکھیے گا کہ ایکشن کی وجہ سے کتنی تبدیلی آتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ بچوں کے لیے کر رہے ہیں, اپنی لائف کے لیے کر رہے ہیں. ایک وقت کے بعد بچے چلے جائیں گے, اپنی ایجوکیشن کے لیے چلے جائیں گے, اپنی نوکری کے لیے چلے جائیں گے. اس ٹائم میں آپ کو خیال ہوگا کہ آپ کے جو اپنے پیرنٹس ہیں, اپنے بہن بھائی ہیں, وہ بھی اپنی زندگی میں ہیں, یا ہو سکتا ہے جو دادا ہیں یا ماں باپ ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں. آپ کا پارٹنر ہی ہے جو آپ کے ساتھ ہے, جس نے زندگی کا سب سے بڑا ٹائم آپ کے ساتھ گزارا ہے, جو کسی حد تک دوسروں کی نسبت آپ کو زیادہ سمجھ سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. اور اس کتاب کے اندر وہ سمری یہ دیتا ہے کہ میں اور میری وائف یا میرا پارٹنر جو ہے وہ مختلف ہے, اور یہی اس کی خوبصورتی ہے. اگر ہم ایک جیسے ہوتے ہیں تو اس کی یہ ریلیشن شپ کے اندر خوبصورتی نہ ہوتی, نہ ہی شاید ہم ایک ساتھ رہنا پسند کرتے. یہ جو مختلف چیزیں ہیں, عادات ہیں, ایکشنز ہیں, یہ ہمیں اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کرنا ہے, اسی طرح اپریشیٹ کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر بلڈ اپ کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہو سکے. اور کوئی بھی ایسا ایکشن جس سے آپ کے تعلقات کے اندر خلل آتا ہے, اس کو کمیونیکیٹ کر کے کوشش کریں سولو کر لیں. اس کو اپنے ذہن میں اس ٹائم کے لیے نہ رکھیں کہ جب میری لڑائی ہوگی تو اس ٹاپک کو میں اس ٹائم میں بات کروں گا. وہ کہتا ہے کہ دونوں پارٹنر ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, اور کبھی بھی چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس اپنی پرانی یادداشت کو ضرور سامنے لے آتے ہیں, بتانے کے لیے, جتانے کے لیے کہ آپ کے اندر اور بھی کیا کیا خامیاں ہیں. آل دا بیسٹ کہ ریلیشن آپ کا بہتر ہو سکے اور زندگی آپ اس سے بھی بہتر گزار سکیں جو آپ ابھی گزار رہے ہیں.